السلام علیکم، ویلکم بیک ٹو مائی یوٹیوب چینل۔ ایک نئی اور خوبصورت ویڈیو کے ساتھ آپ سب کا خوش آمدید۔ یہ کہانی ایک جادوگر کے بارے میں ہے جو کہ ایک چھوٹے سے گاؤں میں جو سرسبز پہاڑوں اور گھنے جنگلات کے درمیان بسا ہوا تھا۔ جادوگر کی پراسرار کہانی خوف اور حیرت کے ساتھ سرگوشیوں میں سنائی جاتی تھی۔ کچھ لوگ کہتے تھے کہ وہ ایک نجات دہندہ ہے جو معصوموں کی حفاظت کرتا ہے، جبکہ دوسروں کا کہنا تھا کہ وہ ایک تاریک قوت ہے جو انسان کی فہم سے بالا تر طاقتوں کے ساتھ کھیلتا ہے۔ بہت کم لوگوں نے اسے دیکھا تھا، لیکن اس کی کہانی نسلوں سے گونجتی آئی تھی۔ ایک طوفانی شام گاؤں کی بزرگ اماں جیا گاؤں والوں کو اپنی جھونپڑی میں اکٹھا کر کے جادوگر کی اصل کہانی سنانے لگی۔ یہ کہانی کئی نسلوں پہلے کی ہے۔ اماں جیا نے اپنی لاٹھی تھامتے ہوئے کہا، جادوگر کبھی ایک عام لڑکا تھا جس کا نام ریحان تھا، جو ایک گاؤں میں رہتا تھا، بالکل ہماری طرح، لیکن دوسرے بچوں کے برعکس وہ ایک نایاب آسمانی واقعے کے دوران پیدا ہوا تھا۔ خون کے چاند کے گرہن کے نیچے اس کی آنکھیں اندھیرے میں ہلکی سی چمکتی تھیں اور اس کی ہنسی میں ایک عجیب گونج تھی۔ گاؤں والے اس سے خوف کھاتے تھے، حالانکہ اس نے کبھی کسی کو نقصان نہیں پہنچایا۔ ریحان کا بچپن تنہائی میں گزرا۔ جب وہ دوسرے بچوں کھیلتے تھے، وہ جنگلات میں بھٹکتا اور وہاں موجود مخلوقات سے دوستی کرتا۔ ایک دن جنگل کی گہرائیوں میں وہ ایک قدیم اور ٹوٹے ہوئے مندر تک پہنچا۔ اندر سے ایک کتاب ملی، آکاش کی گرموڑ، جادو کی بھولی ہوئی کتاب۔ پہلے پہل ریحان کو کتاب میں موجود عجیب علامات کی سمجھ نہیں آئی، لیکن الفاظ اس کے ارد گرد ہلکی سی گونج محسوس کرتے تھے۔ وقت کے ساتھ وہ ان الفاظ کو سمجھنے لگا جیسے کتاب خود اسے سکھا رہی ہو۔ ہر گزرتے دن کے ساتھ اس کی طاقتیں بڑھیں۔ وہ اپنی انگلی کی جنبش سے آگ پیدا کر سکتا تھا، دریاؤں کو الٹا بہا سکتا تھا اور سرگوشی سے زخموں کو ٹھیک کر سکتا تھا، لیکن طاقت کے ساتھ خوف بھی آیا۔ جب ایک تباہ کن قحط نے اس کے گاؤں کو اپنی لپیٹ میں لے لیا تو ریحان نے جادو کا استعمال کرتے ہوئے بارش کو بلایا، لیکن شکر گزاری کی بجائے وہ گاؤں والوں نے اس پر الزام لگایا کہ قحط لانے والا یہی ہے۔ انہوں نے اسے جادوگر قرار دے کر گاؤں سے نکال دیا۔ دل شکستہ اور غمگین ریحان نے گاؤں چھوڑ دیا اور جنگل کے مندر میں پناہ لی۔ کئی سال گزر گئے اور ریحان، جو اب جادوگر کے نام سے جانا جاتا تھا، خود کو اس نے مکمل طور پر گرموڑ کی تعلیمات میں کھو دیا۔ وہ روحوں سے بات کرنے، قدرتی عناصر کو قابو کرنے اور ان دیکھی دنیاوں کے راز جاننے لگا۔ ریحان کی کہانی ایک سبق دیتی ہے کہ ہمیں دوسروں کے ساتھ انصاف کرنا چاہیے اور ان کی صلاحیتوں کو صحیح طور پر سمجھنا چاہیے۔ ان کے اعمال اور نیت کو دیکھنا ہی اصل حکمت ہے۔ امید ہے کہ آپ کو یہ ویڈیو اچھی لگی، اور اگر آپ کو یہ ویڈیو اچھی لگی تو پلیز لائک، شیئر اینڈ کامنٹ مائی ویڈیو۔ اور اگر آپ ہمارے یوٹیوب چینل پر نئے ہیں اور آپ نے ہمارے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا تو آلسو سبسکرائب مائی یوٹیوب چینل۔ تھینک یو۔